السلام علیکم۔ میں ہوں محمد علی، ڈائریکٹر خپلکور فاؤنڈیشن سوات۔ میں آپ کو خپلکور فاؤنڈیشن سوات کی پریزنٹیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خپلکور کا مطلب ہے اپنا گھر۔ یہ خپلکور فاؤنڈیشن میرے ساتھ کچھ اسکاؤٹس دوستوں نے مل کے اس کی بنیاد 1996 میں اس لیے رکھی کہ اس وقت ہم نے ایک سروے کیا تھا، اور اس سروے میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ملکھن ڈویژن میں بہت زیادہ اجرتی قاتل تھے جو پیسوں پہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ جب ان کا پتہ چلایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں زیادہ تر اجرتی قاتل تھے جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو دوستوں نے مشورہ کیا کہ ان یتیم بچوں پہ ہم کام شروع کرتے ہیں، ان کے لاجنگ بورڈنگ ایجوکیشن پہ۔ یہ سلائیڈ میں آپ کو تصویر نظر آ رہا ہے۔ 1996 میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم نے 5 بچوں سے اس کا آغاز کیا، اور 5 بچوں کے لیے ہم نے سوچا کہ ان کے لیے ہم کوئی چندہ وغیرہ نہیں کریں گے، لیکن دوستوں نے مل کے پیسے مقرر کی۔ کسی نے کہا میں 100 روپے، کسی نے کہا 200 روپے۔ تو پی بچے پہ ہمارا اسٹیمیٹ تھا 500 روپے، اور اس سے ٹوٹل اس پہ آ رہا تھا خرچ 5 بچوں پہ 2500۔ تو ہم نے جب کلیکشن کی تو ہمارے پاس 3500 روپے جمع ہو گئے۔ ان بچوں کے ہم بار بار جو ہے کپڑے خود دھوتے تھے، صفائی خود کرتے تھے، اور ان بچوں کو ہم نے مختلف اسکولوں میں بھیجنا شروع کیا، پرائیویٹ اسکولوں میں، اس لیے کہ فیوچر میں ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنا اسکول قائم کریں تاکہ ان بچوں کا اسٹینڈرڈ شروع سے بہتر رہے۔ پھر آپ کو یہ تصویر میں سامنے نظر آ رہا ہے 2000 میں یہ چھوٹے کمرے کے اوپر ہم نے بہت بڑا ہال بنایا، اور 1,12,000 پہ پیسے نہیں تھے، مشکل سے پیسے جمع ہوئے، اور وہاں پہ ہم نے تعداد یتیم بچوں کی 24 کر دی۔ پھر اس وقت کے جو ایڈمنسٹریشن تھے ان کے محنت کی وجہ سے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ایڈمنسٹریشن کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے وجہ سے ہمیں جو ان کا دیوار آپ کو نظر آیا 2001 میں، یہ بلڈنگ ہم نے اس بلڈنگ کے لیے ہمیں حکومت نے زمین دی، اور پھر گورنر صاحب خود آئے، انہوں نے سٹون فاؤنڈیشن سرمنی کی اور 5 لاکھ روپے دیے۔ پھر 2002 میں جو آپ کو تصویر نظر آ رہا ہے گراؤنڈ فلور کا، یہ ہم نے تعمیر کیا خود۔ تو دوستوں نے مشورہ کیا کہ یہ آدھا بلڈنگ اسکول کے لیے ہو جائے گا، آدھا بلڈنگ ہاسٹل کے لیے ہو جائے گا۔ اسکول میں دوستوں نے مشورہ کیا کہ اسکول میں عام بچے بھی داخل لیں گے، جن کا باپ ہے ان سے ہم فیس لیں گے، وہ اسٹاف کی تنخواہیں پوری کرے گی، اور اس کا یہ ہوگا کہ یتیم بچے بالکل اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان میں احساسی کمتری نہیں ہے کہ ہم یتیم خانے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اسٹینڈرڈ اسکول بھی ہوگا۔ تو یہ بلڈنگ تعمیر کرنے کے بعد اس میں ہم نے باقاعدہ اسکول کا آغاز کیا۔ شروع میں عام بچے داخلہ نہیں رہتے، بلکہ ہم نے کافی میٹنگز کی اور کوششوں کے بعد بچوں نے داخلہ شروع کیا، اور ہمارے یتیم بچوں کی تعداد جو پچھلے بلڈنگ میں 24 تھی، ان کی تعداد ہم نے 50 تک۔ جیسا کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ 2003 میں گراؤنڈ کے اوپر ہم نے ایک اور فلور بنایا پاکستان بیت المال کی مدد سے۔ پاکستان بیت المال نے اس میں 10 لاکھ روپے دیے، 15 لاکھ ہم نے خود خرچ کیے۔ پھر گراؤنڈ فلور ہم نے اسکول سے خالی کیا، ہاسٹل ہم لے کے گئے، اور یتیم بچوں کی تعداد مزید بڑھا دی گئی۔ پھر اس کے بعد اگلے سال ایک تیسری فلور ہم نے بنائی، اس میں مزید پاکستان بیت المال نے 10 لاکھ روپے دیے، اور باقی 15 لاکھ روپے ہم نے خود خرچ کیے، اور اسی طرح یہ سفر جاری رہا۔ پھر اس کے بعد اگلے سال اس کے بعد تیسری منزل کے بعد چوتھا منزل، اس میں ہم نے بہت بڑا آڈیٹوریم بنایا، کامن روم بنائے، اپنی مدد آپ تحت، اور جو تصویر میں آپ کو سامنے نظر آئے 2011-12 میں اس طرح یہ بلڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا گیا، اور اس طرح یتیم بچوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور اسکول میں عام بچوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ عام بچے سے جو فیس لیا جاتا ہے وہ صرف اسٹاف کی تنخواہی پوری کرتی، اور اس میں ہمارے یتیم بچے اسکول میں فری پڑھ رہے ہیں، اور اوپر جو ہاسٹلز میں ہمارے بچے رہتے ہیں یتیم بچے، تو ان کے اخراجات مختلف لوگ برداشت کرتے ہیں۔ یہ سامنے تصاویر میں آپ کو نظر آتا ہے یہ 4 منزلہ بلڈنگ جو بوائز کیمپس تھا، اس کا رنگ پہلے بلیک کلر تھا، پھر ہم نے چینج کیا، تو یہ بوائز کیمپس ہیں، اور اس کے ساتھ
جو 4 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگ آپ کو نظر آتا ہے، یہ گرلز کیمپس ہیں۔ گرلز کیمپس کس طرح بنا؟ اس کا اس طرح ہوا کہ جب سوات میں جنگ شروع ہوا تو جنگ کے دوران ہمارا بلڈنگ جو تھا بوائز کیمپس، اس کے سامنے ہزاروں طالبان تھے، نیچے پیچھے سائڈ پہ آرمی ہیڈ کوارٹر تھا، تو ہم درمیان میں پھنس گئے، تو بڑی مشکل سے بچوں کو ہم نے نکالا اور تقریباً 70 کلومیٹر ہم در گئے پیدل، اور پھر پشاور میں ہم نے 70 دن جو وہاں پہ گزارے۔ جب ہم حالات ٹھیک ہو گئے، ہم واپس آ گئے تو دوبارہ سروے کی گئی، اس میں بہت زیادہ بچے جو ہے نا وہ یتیم ہو گئے تھے۔ تو دوستوں نے مشورہ کیا کہ بوائز کی تعداد بھی بڑھا لیتے اور ساتھ ساتھ لڑکیوں گرلز کی بھی کئی ادارے بھی قائم کرتے۔ تو یہ ادارے اس طرح قائم ہوا کہ گرلز کا کہ زمین ہم نے لیے، پھر بیسمنٹ گراؤنڈ فلور ہم نے خود بنایا اسٹرکچر لیول۔ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے حیدر صاحب، اس نے فنیشنگ کے لیے پیسے دیے۔ ایک گراؤنڈ فلور جو ہے وہ یہ سینڈ نے بنایا، اور آخری فلور ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مختلف ذرائع سے بنایا۔ تو اس طرح جس طرح بوائز کیمپس تھا کہ اس میں عام بچے بھی پڑھتے تھے فیس پہ، اس طرح گرلز کیمپس میں بھی ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور یتیم بچیوں کی تعداد ہم نے اس وقت 150 لی، اور اس وقت کافی بچے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ نیچے آپ کو جو کالے کلر کا جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ خپلکور ویلیج ہے۔ خپلکور ویلیج کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسپیرینس تھا پچھلے کئی سالوں سے، تو ہم نے اس میں محسوس کیا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچے ہیں ان کو گھر جیسا ماحول ہونا چاہیے۔ تو یہ نظر جو آپ کو تصویر نظر ہے، یہ دروازے جو مختلف رنگوں کے، اس کے اندر پلیٹس ہم نے بنائے ہیں، اور ہر پلیٹ کے اندر 3 کمرے ہیں، ڈرائنگ روم ہے، واش رومز ہیں، ڈریسنگ روم ہے، کچن ہے، سٹور ہے۔ تو اس میں 10 بچے یا بچیاں ہیں، تو اس پہ 10 بچوں یا بچیوں پہ ایک تعلیم یافتہ تنخواہ دار ماں ہے، ایک خالہ ہے، اور 2 سسٹر، 2 بہنیں۔ گرلز کیمپس میں جن یتیم بچیوں نے FAC کیا ہے اور یا بھی نرسنگ کر رہی ہیں یا مختلف کالجز میں ہیں، تو وہ دوپہر کے بعد آ کے ان کے لیے ایز اے سسٹر کام کرتے ہیں۔ تو 10 بچوں یا بچیوں پہ 4 لوگ کام کرتے ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہیں۔ اور اس بلڈنگ کے سامنے جو آپ کو دوسرا بلڈنگ نظر آ رہا ہے، یہ ان کا اسکولنگ سسٹم ہے، جو پرائمری اسکول ہیں۔ یہاں پہ بچے اور بچیاں ان ویلیج اور اسکول میں کلاس 3 تک رہیں گے، 3 جماعت تک۔ جب 4 میں پروموٹ ہوں گے تو بوائز کیمپس میں شفٹ ہو جائیں گے، اور گرلز کیمپس میں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ادارہ 5 بچوں سے شروع ہوا تھا، اس وقت اس سے 3000 سے زیادہ لوگ پیدا اٹھا رہے ہیں۔ ان 3000 سے اوپر تعداد میں ہمارے یتیم بچے اور بچیاں ہیں، 900 سے اوپر کمیونٹی کے عام بچے ہیں، سٹاف ہیں جن سے تنخواہ لے کے اپنے گھروں کو چلاتے ہیں۔ کافی ہمارے بچے یونیورسٹی میڈیکل کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب یہ ادارہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پیدا پہنچا رہے ہیں۔ یتیم بچوں کے لیے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کرائٹیریا ہے کہ وہ بچے ہم لیتے ہیں جن کے ماں باپ نہ ہو، یا باپ نہ ہو، ماں غریب ہو، یا باپ نہ ہو، ماں دوسری شادی کی ہوں۔ ہر سال ہمیں ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں موصول ہوتی ہیں، لیکن ہم سینکڑوں کی تعداد میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بچوں اور بچوں کو لیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور سروے کرتے ہیں، بچوں کی مکمل ویریفیکیشن کرتے ہیں، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی غیر مستحق بچہ داخل نہ ہو۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آرگنائزیشن کون چلاتا ہے، کس طرح چلتا ہے، اس کا آرگنائزیشن سٹرکچر کیا ہے۔ تو خپلکور فاؤنڈیشن یہ سوشل ویلفیئر ایکٹ 1961 کے تحت رجسٹر ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کا سٹرکچر یہ اس کی جنرل باڈی ہے، اس میں 70 کے قریب لوگ ہیں۔ یہ جنرل باڈی سال میں ایک دفعہ مل کے انول بجٹ اپروو کرتے ہیں، انول رپورٹ اپروو کرتے ہیں، اور بڑے بڑے منصوبے کی منظوری دیتے ہیں۔ پھر یہ جنرل باڈی ہر 3 سال کے بعد آپس میں الیکشن کرا کے اپنے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا انتخاب کرتی ہیں۔ تو ایگزیکٹو کمیٹی میں 16 لوگ ہیں، اس میں صدر ہے، سینئر نائب صدر ہے، نائب صدر ہے، فینانس سیکرٹری ہیں، پریس سیکرٹری ہیں، کچھ ممبرز ہیں۔
یہ ایگزیکٹو کمیٹی ہر 3 مہینے کے بعد بیٹھ کے مختلف فائنانس رپورٹ پہ اپروو کرتے ہیں اور مختلف منصوبوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ پھر اس ایگزیکٹو کمیٹی کے ماتحت جو ہے سب کمیٹیز ہے، اس میں 3 لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کمیٹی میں لک آفٹر پبلیکیشن، فائنانس، کنسٹرکشن، ریکریشن، مختلف شعبے جو ہے اس میں یہ لوگ کام کرتے ہیں اور ادارے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اپنی محنت کو آگے لے جاتے ہیں۔ ایک بہترین ادارے چلانے کے لیے اچھے سٹاف کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جب سٹاف ہو اور وہ سٹاف خوش ہو، اس کے لیے مراعات ہو، تو وہ سٹاف دل کی گہرائیوں سے پھر وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خپل کور فاؤنڈیشن نے کنٹریبیوٹڈ فنڈ قائم کیا ہے۔ کنٹریبیوٹڈ فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر 500 روپے ہم سٹاف سے کاٹتے تو 500 روپے اپنے ملا لیتے ہیں، اور پھر اس کو انویسٹ کرتے ہیں مختلف بزنسز میں، اور پھر ان سے جب ان کا عمر 60 سال تک پہنچتا ہے تو جو حکومت فنڈ دیتے ہیں اسی طرح ہم فنڈ دیں گے۔ پھر ایک اور پالیسی ہم نے بنائی ہے، ویلفیئر فنڈ ہے، ہر سٹاف ممبر کے لیے ہم 500 روپے ڈالتے ہیں ویلفیئر فنڈ میں، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کی پالیسی یہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہو سٹاف ممبر کی یا ان کے بچوں کی شادی ہو تو ان سے ہم پیسے دیتے ہیں، یا اگر خدا نخواستہ ان کو مختلف بیماری پیش آئے تو اس سے ہم ہیلپ دیتے ہیں۔ لون بھی دیتے ہیں ہم کنٹریبیوٹڈ فنڈ سے، اور جو حکومت پاکستان کا ایک قانون ہے یو بی آئی کے، تو یو بی آئی کا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو پیمنٹ کرتے ہیں 1500 روپے ماہانہ۔ تو جب اس کا سٹاف کی عمر 60 سال تک پہنچتی ہے تو فنڈ ہم دیں گے کنٹریبیوٹڈ فنڈ میں، اور جو پینشن ہے وہ پھر حکومت دے گی۔ خپل کور فاؤنڈیشن کی بچوں کے لیے ایک ڈیلی شیڈول ہوتا ہے، جس میں بچے صبح سویرے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ورزش کے بعد اپنے کمروں کی صفائی خود کرتے ہیں، پھر کمروں کی صفائی کے مقابلہ ہوتا ہے، اس پہ انعامات دیے جاتے ہیں، پھر ناشتے کے بعد اسکول ٹائمنگ کے بعد دوپہر کھانا، پھر آرام، پھر دینی سبق 1 گھنٹہ، پھر عصر نماز کے بعد گیمز ہوتی ہیں، گیمز کے بعد نماز مغرب، اور نماز کے بعد بچے اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد چھوٹے بچے سو جاتے ہیں، اور بڑے بچے پھر آگے 10 ساڑھے 10 بجے تک اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بوائز کیمپس کی کچھ تصاویر ہیں، جس میں ہر قسم کی فیسلٹیز بچوں کے لیے مہیا ہے۔ اس میں بچوں کے لیے بہترین رہائش ہے، کمپیوٹر لیب ہے، سائنس لیب ہے، آڈیٹوریم ہے، اسپورٹس گراؤنڈ ہے، سیکیورٹی کا زبردست سسٹم ہے، ایمبولینس ہمارے پاس ہے، چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے باقاعدہ مشینری ہے، گرم پانی اور ٹھنڈا پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر فیسلٹیز بچوں کو دیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گرلز کیمپس کی کچھ تصاویر ہیں فیسلٹیز کی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو سہولیت دے دیں۔ وہی سہولیات جو بوائز کیمپس ہے وہ گرلز کیمپس میں بھی ہے، بس اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ادھر ووکیشنل سینٹر اس کے علاوہ ہے۔ ووکیشنل سینٹر جو بچے ہماری قرآن شریف ختم کر دیتے تو وہ پھر 2 گھنٹے اس ووکیشنل سینٹر میں کام کرتے ہیں اور مختلف چیزیں سیکھتی ہیں۔ خپل کور فاؤنڈیشن کی یہ کوشش رہی ہے کہ نصاب کے ساتھ ساتھ ہمیں نصابی سرگرمیاں بھی ہوں، اسپورٹس کے میدان میں ہمارے بچے آگے ہو، تو ہمارے اسکولز میں پی ٹی، ملیٹری، جمناسٹک، اسکاؤٹ، ایتھلیٹکس اور مختلف اسپورٹس کے مقابلے ہم سال کے دوران کراتے ہیں، اور پھر اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں ہم ٹیم بنا کے دوسرے اسکولوں کے ساتھ ہمارا جو اسپورٹس فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، اور اس کی کافی بہتر رزلٹ سامنے آتے ہیں۔
جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ ہمارے ہم نصابی سرگرمی ہم اسپورٹس کا انعقاد بچوں کے درمیان مختلف مقابلے، تو یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تصویر کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں کے درمیان جو اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ ایونٹس 29 ایونٹس ہمارے بچوں نے جیتے ہیں۔ ہماری ہاکی ونر ہے، پی ٹی، جمناسٹک، ایتھلیٹکس، اور یہ پانچواں سال ہے کہ ہم ایگریگیٹ ٹرافی لے رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدانوں میں بھی آگے ہو۔ خپل کور فاؤنڈیشن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے خوش ہوں، اس لیے ہم یہ تصویر میں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ریکریشن ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرتے ہیں۔ اتوار کے دن گرمیوں کی چھٹی میں، سردیوں کی چھٹی میں بچوں کو باہر ٹور پہ لے جاتے ہیں تاکہ بچی خوشحال ہو اور وہ ذہنی طور پر تندرست ہو۔ خپل کور فاؤنڈیشن کی یہ کوشش ہے کہ ان کے بچے تعلیم ادھورا نہ چھوڑے، اس لیے ہم بچوں کو FEC کالج لیول تک اپنی اداروں میں پری پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹیلنٹڈ بچے اور بچیاں جن کو میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، دیگر یونیورسٹی میں اوپن میرٹ پہ داخلہ ملتا ہے، سیلف فائنانس میں نہیں، تو اس کا خرچ بھی ہم اٹھاتے ہیں، لیکن وہ خرچ قرض ہوتا ہے بغیر سود کا۔ FEC تک پری FEC کے بعد جتنا خرچہ اس پہ آتا ہے وہ پھر نوکری ملنے کے بعد وہ ہمیں 1000-2000 روپے مہینہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارے اس طرح جاری رہتا ہے، ان کی آمد رقم جب واپس ہوتی ہے تو اس سے مزید اور بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خپل کور فاؤنڈیشن نے، چونکہ ان کو لاکھوں ہزاروں میں درخواستیں موصول ہوتی ہیں اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کم بچوں کو داخلہ ملتا ہے، تو مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں ہم نے ابھی تک 1200 بچے ایڈجسٹ کیے ہیں فری آف کاسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ خپل کور فاؤنڈیشن کی کوشش ہے کہ جو کمزور بچے ہیں تو ان کو ہم کوئی ہنر سکھائے، تو اس کے لیے ہم میٹرک کے بعد مختلف ڈپلوما بھی کراتے ہیں مختلف سرکاری اداروں میں، اور ابھی ہمارا انشاءاللہ اپنا ادارہ بھی بن رہا ہے ٹیکنیکل سینٹر، جس میں ہم بچوں کو الیکٹریشین، پلمبنگ، ٹیلرنگ، موبائل ریپیئرنگ کا کام سکھا کے ان کے لیے وہی کاروبار شروع کریں اور ان کو تھوڑا قرضہ دے بغیر سود کی، تو یہ سلسلہ ہمارے انشاءاللہ آگے جائے گا۔ خپل کور فاؤنڈیشن کی کوشش رہی ہے کہ ان کے بچے اور سٹاف ممبر انٹرنیشنل ایکسپوزر وزٹ کرے تاکہ سیکھیں۔ تو یہ کچھ تصاویر، کافی تصاویر ہے لیکن کچھ ہم نے اس تصویر میں لگائے، اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں ہمارے بچے اور سٹاف ممبر گئے ہیں۔ خپل کور فاؤنڈیشن کی کوشش رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ بہتر سے بہتر ہو۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، تصویر آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے میٹرک کا رزلٹ ہے، جس میں شروع سے لے کر اب تک 100% رزلٹ ہیں، مختلف موقعوں پر ہمارے بورڈ میں پوزیشن آئی ہیں۔ اس تصویر کو آپ بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور زیادہ تر بچے ہمارے A1 گریڈ میں ہیں، A گریڈ میں ہیں، فرسٹ ڈویژن میں ہیں، اور بہتر رزلٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس تصویر کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں ہم یہ جس طرح ہمارا میٹرک کا رزلٹ کے بعد FEC کا رزلٹ ہے، جس میں زیادہ تر بچے ہمارے A1 گریڈ میں، A گریڈ میں پاس ہوتے ہیں، 100% رزلٹ ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کافی بچے اور بچیاں آگے گئے ہیں، مختلف محکموں میں، ایئر فورس میں، آرمی میں، نیوی میں، ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، مختلف PMS افسر بنے ہیں۔ اس میں آپ تصویر بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور کافی اور بھی تصاویر ہیں، لیکن ہم نے کچھ پریزنٹیشن کے لیے آپ کی خدمت میں یہ کچھ ڈالے ہیں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ پورا سسٹم کا آمدن کہاں سے آتا ہے، تو ہمارے کچھ آمدن کے ذرائع یہ ہے کہ ایک تو ممبرشپ بھی سے لوگ لیتے ہیں، کچھ ماہانہ پیسے دیتے ہیں، کوئی سالانہ دیتے ہیں، اپنی وسعت کے مطابق زکوٰۃ آتی ہے، ڈونیشن آتی ہیں، لیکن ہمارا پرماننٹ سورس جو ہے نا وہ ہے اسپانسرشپ پروگرام ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ایک بچے کا خرچ اٹھاتے ہیں، 2 بچوں کا، ایسے لوگ بھی میرے پاس ہے جو 50 بچوں کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اسپانسرشپ پروگرام ہے، ایک بچے پر اس وقت ہمارا ماہانہ 10,000 روپے خرچ آتا ہے۔ پھر ہماری کوشش ہے کہ ادارہ سسٹینیبل ہو،
تو کچھ انکم سورسز ہم نے ڈھونڈے ہیں مستقل. اس میں ہمارے ایک اسکول کالجز ہیں جس سے آمدن آتی ہے، وہ صرف سٹاف کی تنخواہی پوری کرتی ہے. اس وقت ہمارا 150 سے زیادہ سٹاف ممبر ہیں، اور ساتھ کا ٹیوٹوریم حال ہے ہم نے بنے، وہ ہم کرائے پہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے آمدن سورسز ہیں، اس پہ پورا سسٹم چلتا ہے. خپل کور فاؤنڈیشن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، کہ ان کی آج کل ڈگریوں پہ کچھ نوکریاں ملتی نہیں ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خپل کور نرسنگ ہیلتھ سائنسز کالج بن رہا ہے. اس کے لیے ہمارے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے 15 کروڑ روپے دیے ہیں گرانٹ ان ہینڈ. اس پہ بلڈنگ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے سال سے اس پہ باقاعدہ کالج شروع ہو جائے گا. اور اس میں 100 میں سے 60 بچے اور بچے ہمارے یتیم بچے ہوں گے. 40% باہر کمیونٹی سے آئیں گے، ان کی فیس سے جو ہے سٹاف کی تنخواہی پوری ہوگی. اور انشاءاللہ یہ یہاں پہ پروفیشنل تعلیم حاصل کر کے یہ بچے اور بچیاں انشاءاللہ پھر باہر ملکوں میں جابس کے لیے ہم بھیجیں گے. اب آپ بآسانی اپنی موبائل ایزی پیسہ ایپ سے ہمیں اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج سکتے ہیں. اپنی موبائل ایزی پیسہ ایپ کھولے، مین مینو میں ڈونیشن بٹن دبائے، پھر نیچے جا کر خپل کور فاؤنڈیشن کا بٹن دبائے، پھر اپنی مرضی کا رقم درج کر کے ڈونیٹ بٹن دبائے. کنفرم بٹن دبا کر اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج دے. آخر میں اسکرین پر پیسے بھیجنے کا رسید نظر آئے گا. اگر آپ چاہیے تو وہ ہمیں ادارے کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ سادہ ٹچ پیڈ فون کا استعمال کر رہے ہیں تو *786# یعنی *786# ملائے، پھر 4 دبائے، پھر 3 دبائے اور پھر 8 مرتبہ 99 دبائے، پھر 2 دبا کر خپل کور فاؤنڈیشن منتخب کرے اور رقم کا اندراج کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھیج دے. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے مخیر حضرات خپل کور فاؤنڈیشن کے آن لائن بینک اکاؤنٹ کے IBN پر اپنی زکوٰۃ و عطیات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.